آج کے سبق میں ایک انتہائی اہم ترین نفل نماز ہے، وہ انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ شاید یہ نئی ہو، پہلی دفعہ آپ سماعت فرمائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے سماعت تو فرما رکھی ہو لیکن آپ کے ذہن میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی حقیقتاً اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا تمام سامعین سے کہ چلو روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کوئی ایسا دن ضرور رکھنا چاہیے ہمیں کہ جس کے اندر ہم یہ نماز پڑھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ نماز نفل جس کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے صلاۃ الزوال۔ نیا نام ہے صلاۃ الزوال۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے سورج جب اپنا آدھا راستہ طے کر لیتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، بالکل عین درمیان میں پہنچتا ہے، اس کے بعد مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو عین درمیان میں آتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے کہ جس میں وہ غروب ہونے کی طرف جاتا ہے، اس وقت کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ آج کل موبائلوں پہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ جو ہماری گھڑیاں لگی ہوئی ہیں مسجدوں کے اندر، اس کے اندر بھی پتہ چلتا ہے۔ اس زوال کے وقت حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بندہ 2 رکعت پڑھے لیکن حضور کی عادت مبارکہ جو ہے نا 4 رکعت نماز پڑھنے کی تھی، تو بہتر تو یہی ہے 4 ہی پڑھ لینی چاہیے اگر اتنا ٹائم ہو تو۔ اجر کتنا ہے؟ اجر سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے جی۔ یہ بات اصل کے اندر میں نے آپ کو سمجھانی تھی، سنانی ہے۔ اس کے اوپر 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے، سورج ڈھل گیا لیکن ظہر کی نماز شروع نہیں ہوئی، ظہر کی نماز سے پہلے اور سورج کے زوال کے بعد 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور یہ کون سا وقت ہے نماز پڑھنے کا؟ تو حضور کا ذرا جواب سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء فاحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے نا، جب سورج اپنا آدھا راستہ طے کر کے مغرب کی سمت میں ڈھلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ آسمان کے دروازے کھول کے زمین پہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اس لیے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اس وقت میں میری نماز اللہ کی رحمت کے ساتھ قبول ہو جائے، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ایک اجر تو اس کا یہ ہے جی کہ یہ خاص رحمت کے نازل 2 وقت ہیں جس میں اللہ آسمان کے دروازے کھول کے خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کی رحمت برستی ہے، 2 موقع ہیں جس میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے جی۔ ایک یہ جب سورج ڈھلتا ہے، اور دوسرا جب رات آدھی ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد دوسرا حصہ رات کا شروع ہوتا ہے جی، تہجد کا وقت جی۔ یہ کمال کا وقت ہوتا ہے جی، یہ رب کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور آ رہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی کہ اس کے اندر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اس وقت جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ اس عمل کو قبول فرماتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ حدیث نمبر 2 سماعت فرمائیں گے جی۔ یہ اس سے زیادہ کمال کی حدیث ہے جی۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمر جی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
حضور نے فرمایا اربعن قبل الظہر بعد الزوال، ظہر سے پہلے اور زوال کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھ لینا تحسب بمثلہن فی صلاۃ السحر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ رات تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا جی، ظاہر ہے دن کے وقت وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت یہ نماز پڑھ لے۔ وہ جو تہجد کی نماز ہے وہ بھی آدھی رات گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے وقت اس کا جی، یہ بھی آدھا دن گزرنے کے بعد ہوتا ہے جی، اس لیے ان دونوں کا جو نماز کا ثواب ہے نا برابر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان 4 رکعت نماز نفل کا جو اجر ہے وہ تہجد کی نماز کے برابر ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء الا وهو یسبح اللہ تلک الساعہ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورج کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ نے جتنے بھی کائنات میں مخلوقات پیدا کی ہیں اس سورج کے ڈھلنے کے وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، درخت، جمادات، انسان، جنات، تمام چیزیں۔ کیا مطلب؟ آگے حضور نے قرآن مجید کی نا ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ درخت کیسے اللہ کے سامنے سجدہ، درخت کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ ثم قرأ، پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو سورۃ نحل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو نہیں دیکھا؟ یتفیأ ظلالہ، کہ اس مخلوق کے سائے دائیں اور بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کبھی آپ نے غور کیا ہو، سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، آتے آتے درمیان میں پہنچا نا، اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، درختوں کا سایہ بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر سورج تھا تو سایہ جو ہے نا اس طرف تھا، جب سورج مغرب کی طرف آتا ہے نا اس کا سایہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اس سائے کا ادھر سے ادھر چلا جانا، قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ سایہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کا سایہ، انسان بھی کھڑا ہو اس کا سایہ بھی بدل جاتا ہے، اسی طرح درخت ہوں جی ان کا سایہ بھی بدلتا ہے جی، کوئی بھی چیز ہو، دیوار بھی ہو نا، دیوار اس کا بھی سایہ جو ہے نا پہلے ادھر ہوتا ہے پھر ادھر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ یہ سائے کا ادھر سے ادھر بدل جانا یہ گویا کہ اس درخت کا سجدہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں اس سورج ڈھلنے کے وقت چونکہ ہر چیز ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور تسبیح بیان کرتی ہے، وہم داخرون، اور وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتی ہے جی، اس لیے اس وقت کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے کو تہجد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جی آج کے سبق میں ہم نے جو نماز کا پڑھا ہے وہ ہے جی صلاۃ الزوال، سورج ڈھلتا ہے اس وقت یہ 4 رکعت نماز ہے، نفل کی نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جی۔ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، 2 کر کے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔